الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قرية الزنا والربا إلا أذن الله عز وجل بهلاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور ضلع جلگاؤں کی معزز شخصیات، خاص طریقے پر حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ قاسمی صاحب، حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب، حضرت مولانا طاہر صاحب، اور مارول سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی نور الاسلام صاحب، چناول سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا محسن صاحب، جامنیر سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عمران شاعتی صاحب، اور تمام ہی علماء کرام، ائمہ اعظام، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی طرف سے رکھا گیا ہے، اور اس اجلاس کا عنوان بھی معاشرے کی اصلاح ہے۔ ان دنوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے پورے ملک میں وقف قانون 2025 کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جلگاؤں میں بھی بڑا اجلاس ہوا، آپ میں سے بہت سے لوگ اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ ان جلسوں میں عام طریقے پر ہمارا مطالبہ حکومت سے رہا، اور آج بھی ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے قانونی راہ ایسی بنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے مساجد، مدارس، قبرستان اور وقف جائیدادوں پر قائم ادارے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صرف حکومت سے مطالبے کے لیے نہیں بنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خود مسلمان اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بنے۔ اگر ہم دوسروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں مداخلت مت کیجیے، تو خود مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی شریعت کو اپنے قدموں تلے نہ روندیں۔ اگر یہ ہو کہ ہم غیروں سے تو مطالبہ کریں کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں آپ دخل مت دیجیے، اور خود ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اللہ کے حکم کو، اس کی شریعت کے تقاضوں کو، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو نظر انداز کریں، اور من چاہی زندگی گزاریں، من پسند طریقے اختیار کریں، تو یہ راستہ ہمارے آپ کے لیے پسندیدہ راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک طرف حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے پورے ملک میں مسلمانوں کو دین پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سلسلے میں متوجہ کرتا ہے، اور مسلمانوں کو آئینہ دکھاتا ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ابتدا میں یہ بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، جو ہمارے حریف ہیں، جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو ہمیں اس ملک میں پریشان دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تمام تر محنتوں اور کوششوں کے بعد ہمیں جہاں تک نہیں پہنچا سکتے، ہماری بدعملی آج ہمیں وہاں تک خود پہنچا رہی ہے، ہماری غلط کاری ہمیں وہاں تک لے جا رہی ہے۔ دوسروں کا کیا شکوہ کیجیے، اپنوں پر نگاہ ڈالیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنی غلطیوں کا احتساب کیجیے۔ اللہ نے اس امت کو ایسا بنایا ہے کہ دوسری قومیں
کبھی اس امت کو شکست نہیں دے سکتی۔ یاد کر لیجئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے 1947 میں دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لاکھوں مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کیا تھا۔ وہ خطاب ایک دردمند دل کی پکار تھا۔ وہ خطاب آنے والے وقت کی ایک پیشن گوئی تھی۔ وہ خطاب ایک عالم دین کی بصیرت اور اس کی فراست ایمانی کا ایک شاہکار تھا۔ وہ خطاب یہ بتاتا ہے کہ ایک عالم دین کس طرح وقت کی رفتار کو اس کے آنے سے پہلے محسوس کیا کرتا ہے۔ اس خطاب میں ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم کو تمہارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب جب تم ہارو گے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارو گے۔ جب جب تم کو شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی۔ یہی وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کی تمام تدبیریں، سازشیں، خواہشیں، ان کے طور طریقے اور ان کی امنگیں اور آرزوئیں اور ان امنگوں اور آرزوؤں کے سلسلے میں ان کے اقدامات آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو آپ کی غلطی، خامی، کمزوری، بدعملی اور گناہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اعلان کیا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اے ایمان والو کان کھول کر سنو کہ اگر تم خود صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے، اگر تمہارے اندر خدا کا ڈر ہوگا، اگر تم نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو روکو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمو گے، صبر کی راہ اختیار کرو گے، استقامت کا طریقہ اپناؤ گے، تو سمجھ لو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی تدبیریں، ان کی سازشیں، ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ تمہارے مخالفین کی تدبیریں ایسی ہیں کہ وہ تدبیریں اور ان کا مکر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، لیکن ایسی خطرناک تدبیریں بھی صبر اور تقوی کی ڈھال کے آگے کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اکبر نے کہا تھا جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کے تھے، جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کے تھے، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب گناہ اور نافرمانی غالب آنے لگی، جب ہمارے اندر کی نجاستیں باہر آنے لگی، جب ہمارے طور طریقے اللہ کے دین سے الگ ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم بے وزن ہو گئے، ہم لوگوں کی نگاہ سے گر گئے، اور آج آزادی کے اتنے برسوں کے بعد مسلمان اس ملک میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا طاعت راہ پیدا کرتی ہے، معصیت نگاہ سے گرا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ طاعت کی راہ پر چلنے والے لوگوں نے قربانی دی، مشقتیں جھیلی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کو نچھاور کیا، اور ایسے مظالم کے پہاڑ انہوں نے سہے کہ اگر کوئی اور قوم ہوتی تو کب کی سپر انداز ہو جاتی اور پیچھے ہٹ جاتی، لیکن طاعت اور عبادت کی راہ پر چلنے والے غیرت مند مسلمان تھے، اور ان کے پاس بلند کرداری کا سرمایہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو بھی اپنی خواہشات کے برخلاف ان کے آگے سر جھکانا پڑا، ان سے معاہدہ کرنا پڑا، ان کے مطالبات کو قبول کرنا پڑا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جاں بازی اور جانثاری صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ ایک غیرت مند قوم ہے، اس بنیاد پر ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہے، ان کے نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کی مائیں اپنے چھاتی سے دودھ کے ساتھ ساتھ توحید اور ایمان بھی اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈالا کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ان کو سربلندی حاصل ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک زخمی ہونے والا نوجوان جس کو ہاسپٹل میں لایا گیا اس حالت میں کہ وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، اور اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ زخم اتنا بڑھ چکا ہے کہ پیر کاٹ دینا پڑے گا ورنہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے گا، لیکن ہمارے پاس کوئی انجیکشن نہیں، کوئی دوا نہیں کہ ہم بے ہوش کر سکیں، ہم سن کر سکیں اور پیر کاٹ دیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اس نوجوان نے پورے اطمینان سے کہا زخمی حالت ہے، موت اور زندگی کی کشمکش ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھہر جائیے، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہوں، جب قرآن مجید کی تلاوت میں میرا انہماک بڑھ جائے آپ میرا پیر کاٹ دیں۔ قرآن کی تلاوت کی حلاوت مجھ کو اس تکلیف سے بیگانہ کر دے، قرآن کی تلاوت کی لذت مجھے اس تکلیف سے الگ کر دے گی۔ یہ ہے ایمانی کردار، یہ ہے قرآن پاک سے تعلق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر لازوال یقین۔ قرآن اعلان کر رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی اور بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو من چاہی زندگی گزارے، جو نافرمانی کی راہ پر چلے، جو مہینوں ہو جائے اور قرآن مجید کھول کر نہ دیکھے، جس کا رشتہ اللہ کی کتاب کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ٹوٹ جائے۔ مومن وہ نہیں، مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل لرز اٹھے، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں ایمان بڑھ جائے، یقین بڑھ جائے، خدا کی خشیت میں اضافہ ہو۔ اللہ کی پاک کتاب انسان کے دل کو مسخر کر لے، اللہ کا پاک کلام انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ یہ ہے سچا مومن کہ کتاب اللہ کی آیتیں اس کے اوپر اثر انداز، اللہ کی پاک کتاب کی آیتیں
اس کے جسم پر لرزہ طاری کر دیں، اللہ کے پاک کتاب کی آیتیں اس کو اپنی آخرت، اپنا انجام یاد دلا دیں۔ ہم جن امام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، فقہ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ ان کے واقعات میں پڑھیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز امام کے پیچھے ادا فرمائی۔ امام نے سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کی، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور اس وقت جو خطرناک حالات پیش آئیں گے اس کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، چاہے بھلائی ہو یا برائی، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں وہ عمل لے آیا جائے گا۔ انسان اپنی نگاہ سے دیکھے گا، انسان اپنے برے عمل کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہ کو اپنی نگاہ کے سامنے پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اگر اچھائی ہے وہ بھی موجود، اگر برائی ہے وہ بھی موجود۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات محفوظ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ ہم نے کوئی عمل کیا، وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا گیا، اس کے فرشتے اس پر گواہ مقرر ہو گئے، اور قیامت کے دن وہ عمل پیش کیا جائے گا۔ جب یہ آیتیں قرآن کی پڑھی گئی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیچھے امام کے کھڑے ہو کر ان آیتوں کو سن رہے ہیں، امام پڑھ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام نے تلاوت کی اور ادھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ آخرت یاد آ گئی، آخرت کے حالات یاد آ گئے، قیامت کی سختیاں یاد آ گئیں، اور قبر کی تنگی اور قبر کی وحشت اور قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ بس رو پڑے اور نماز میں روتے رہے۔ نماز مکمل ہو گئی، لوگ نماز پڑھ پڑھ کے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ہمارے جو علماء یہاں تشریف فرمائیں وہ بھی اس واقعے کو سنیں کہ جن امام کا نام ہم لیتے ہیں، جن کی ذہانت کے واقعات بیان کرتے ہیں، جن کے فقہی کمال کا ہم اپنے درس میں تذکرہ کرتے ہیں، ان کی خشیت کس طرح کی تھی، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کے اندر خوف خدا کس درجے کا تھا، اور ہم علم کے باوجود کیا اس خوف خدا اور خشیت کی راہ پر چل رہے ہیں؟ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں کہ کہاں خشیت کا یہ عالم ہے کہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے انسان۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آیت بار بار دہرا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ کتنا وقت گزرا ان کو خود اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ مؤذن کے قدموں کی آواز سنائی دی، مؤذن کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور یہ خیال کیا کہ شاید نماز کے بعد کچھ دیر ہو گئی ہے، مؤذن صاحب آئے ہیں تاکہ چراغ بجھا دیں، مسجد میں اندھیرا کر دیں۔ تو انہوں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ آپ چراغ بجھانے آئے ہوں تو چراغ بجھا دیجئے، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو مؤذن نے کہا کہ چراغ بجھانے کے لیے نہیں آیا، فجر کی اذان دینے کے لیے آیا ہوں، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہ گئے، اور
قرآن پاک کی ان آیتوں کا ایسا اثر ہوا کہ رو رہے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں۔ جب مؤذن نے یہ کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو اللہ کا واسطہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ اس طرح ساری رات میں مسجد میں بیٹھ کر روتا رہ گیا۔ اپنے عمل کو چھپانے اور ریاکاری سے بچنے کا کیسا اہتمام تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا عمل کیا ہے۔ اور غور کیجئے کہ قرآن پاک کی آیتوں کا کیسا اثر ہوا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، غور کرو کہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ ایک طرف ہمارے وہ فلسطینی بھائی بہن ہیں جو اللہ کی پاک کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہیں، اور جو اللہ کی پاک کتاب کے ذریعے حوصلہ اور ہمت پا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم اور آپ ہیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں، ہفتوں مہینوں گزر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کی جو ہدایتیں ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ قرآن جس راہ کی طرف بلا رہا ہے اس راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپنی پسند کے، اپنی چاہت کے، اپنے مفاد کے اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مصائب، مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہی راستہ ہمارے لیے ہدایت کا ہے، کامیابی کا ہے، سرخروئی کا ہے، سرسبزی اور شادابی کا ہے۔ وہی راستہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی اصلاح کو لازم پکڑو، اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو، احتساب کرو کہ کس راستے پر تم جا رہے ہو۔ دیکھو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے یا نہیں، جائزہ لو کہ تمہارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ غور کرو کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی راہ چنی ہے یا نافرمانی کی۔ ہر انسان غور کرے، ہر مرد و عورت غور کرے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اور وہ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے جو مومنوں کو کافر بنائیں گے۔ صبح ایک انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ فتنے پے در پے اترتے چلے جائیں گے، ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، ایک آفت کے بعد دوسری آفت۔ یہ سب اطلاع، یہ خبر ہم کو دی جا چکی۔ اب دیکھیے کہ کس طرح کے فتنے ہمارے آس پاس ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں، وہاں سے بیٹھ کر فتنے پھیلا رہے ہیں، الحاد، دہریت، دین بیزاری اور طرح طرح کے دعوے ان کی طرف سے سامنے آتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ غلط نظریات مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں داخل کیے جائیں، طرح طرح کے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے جو
اپنے آپ کو الگ الگ روپ میں اور بھیس میں پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا، خاص طریقے پہ نوجوانوں کا عقیدہ خراب کریں، ان کا ذہن خراب کریں، ان کے نظریات تبدیل کریں، اور لوگ ان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی ان فتنوں سے دوچار ہونے کے بعد اس میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی آپ دیکھیے، آپ کے جلگاؤں ضلع میں کتنے ایسے واقعات پیش آ چکے کہ لوگ شکیلیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف نام کا جو گمراہ انسان ہے، اس شکیل ابن حنیف کے مہدویت کے دعوے کو، مسیح ہونے کے دعوے کو نہ صرف یہ کہ قبول کر رہے ہیں بلکہ دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور عجیب مسئلہ ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے کہ اگر علماء کرام فتنوں کے سلسلے میں حساس ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا نظریہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، اس کی دعوت غلط، اس کا طریقہ غلط، تو ہمارے کچھ مسلمان بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مسلمان ہے، یہ اس کا ذہن تو اچھا ہے، یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، یہ تو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ عقیدے کی خرابی کس کو کہتے ہیں؟ علم والا اپنے علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، کون سا نظریہ غلط ہے، کون سی چیز دین سے متصادم ہے، کون سی چیز عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی اور رہزنی ہے۔ علماء کرام سمجھیں گے کہ فتنے کس روپ میں آ رہے ہیں، کس بھیس میں آ رہے ہیں، کس طرح ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ او مسلمانوں، کان کھول کر سن لو کہ جو شخص بھی اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، اس کی گمراہی میں، اس کے دجال اور کذاب ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور اس کی دعوت کو مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلانے والے لوگ بھی گمراہ ہیں، باطل ہیں، غلط نظریات کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں اور علماء کرام کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، وہ راہ جو کتاب و سنت کے نصوص اور کتاب و سنت کی روشنی میں قائم کی گئی ہو، وہ رائے جو حضرات علماء نے بصیرت کے ساتھ اختیار کی ہو، اسی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اپنی رائے نہیں، اپنا نظریہ نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنا ذہن نہیں، اپنی ذہانت پر، اپنے علم پر اعتماد مت کیجیے، بلکہ اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، سَيَأْتِي بَعْدِي 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ارشاد ہوا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا، یہ لوگوں کے سامنے اظہار اعلان کرے گا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اے لوگوں، کان کھول کر سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ جب یہ صاف اعلان کر دیا گیا تو اب اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مسئلے میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے
اور کوئی مسلمان اس شخص کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل بتاؤ، تمہارے پیغمبر ہونے کی دلیل بتاؤ، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شک ہے جس کی وجہ سے یہ جا کر دلیل مانگ رہا ہے۔ یہ دلیل مانگنے والا بھی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ ختم نبوت کا یہ معاملہ، یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، اور یہ شکیل ابن حنیف کے پرچارک، یہ اس کی دعوت لے کر پھرنے والے، یہ سب گمراہ ہیں، کذاب اور دجال ہیں، اور شکیل ابن حنیف بھی نہایت جھوٹا اور باطل پرست انسان ہے، اپنے جھوٹی اغراض کے لیے قوم کو، ملت کو، امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے بچوں کی، بچیوں کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے۔ بہت سارے فتنے پھیل چکے ہیں، بہت سارے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، بہت سارے ڈکیت، رہزن اور چور، اچکے پیدا ہو چکے ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں، جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور میں حضرات علماء کرام سے بھی باادب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے سلسلے میں محنت بڑھائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ جھوٹی دعوت لے کر نکلے ہیں وہ تو محنت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح نظریہ ہے، جن کے پاس اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، وہ لوگ محنت سے اگر پیچھے ہٹیں اور مشقتوں کی راہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں تو یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے اس وقت ہم سب کو فکر مند ہو جانا چاہیے، اور حضرات علماء کرام کو مسجدوں سے اور نجی مجلسوں کے ذریعے اور اپنے خطبات اور بیانات کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اس مسئلے کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، محدث، جلیل القدر انسان، وہ اپنی آخری عمر میں، آخری بیماری میں بہاولپور تشریف لے گئے تھے قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمے میں پیش ہونے کے لیے، اور جب وہ وہاں پہنچے بیماری کی وجہ سے ان کی حالت کمزور ہو چکی تھی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو جب وہاں وہ پہنچے اور ہزاروں مسلمان ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں ان کے درمیان کچھ وعظ کہنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور مختصر کچھ نصیحت فرمائی، اور اسی میں یہ بھی کہا کہ میں بہت سخت بیمار تھا، ڈاکٹروں نے یہ کہا، حکیموں طبیبوں نے کہا آپ مت جائیں، آپ کی سفر کی حالت نہیں ہے اور بیماری آپ کی بڑھ سکتی ہے، لیکن میں یہ سوچ کر آیا کہ میرا نام اعمال تو نیکیوں سے خالی ہے، اگر یہ ایک عمل میرے پاس ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اسی کی برکت سے میری نجات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کا حامی بن کر اور طرفدار بن کر آیا ہوں، یہ عمل قیامت کے دن میرے لیے سرخروئی کا باعث ہو جائے، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔ جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور دل کی گہرائیوں سے فرمائی تو لوگ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ مجمع میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی تو ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہے، آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ہزاروں علماء کو آپ نے تیار کیا، آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے پوری ملت کو فیض پہنچا،
آپ کے پاس تو عمل ہی عمل ہے، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور پھر ان کی تعریف کی، ان کے اوصاف بیان کیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے خاموشی سے سن لیا، لیکن جب وہ کہہ کر بیٹھے تو ارشاد فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف کی اور تعریف میں مبالغہ کیا۔ ہم پر یہ بات کھل چکی ہے، یہ جملہ خاص طریقے پر ہمارے علماء سنیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ ہم پر یہ بات منکشف ہو چکی، ہم پر یہ بات کھل چکی۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا درد تھا اور اپنے اندر کیسا احساس رکھتے تھے، کس طرح کا جذبہ تھا تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں۔ اس لیے آج شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، گوہر شاہیت ہو، انجینئر محمد علی مرزا کا پھیلایا ہوا فتنہ ہو، یا الحاد اور دین بیزاری کے فتنے ہوں، ان سب کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور ہم علماء کرام کی اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آج کے دور میں چوکنا رہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہیں۔ جب عقیدہ مضبوط رہے گا تو پھر عمل کی عمارت مضبوطی سے قائم ہوگی، اور اپنے عمل کو بھی درست کریں۔ اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں، خامیاں، کمزوریاں اور نافرمانیاں داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کل تک جو ہماری بستیاں تھیں جہاں دین، طاعت، دینداری کی فضا تھی، آج بہت تیز رفتاری سے اس میں گراوٹ آ رہی۔ جس علاقے میں جائیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ برائی، یہاں یہ برائی۔ نشے کی لت ہمارے سماج میں عام ہو رہی۔ ابھی میں قریب میں سعودی عرب گیا ہوا تھا، وہاں مختلف علاقوں میں جلسے تھے، پروگرام تھے۔ جدہ میں ایک، ریاض میں ایک خصوصی نشست ہوئی اور اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ جمع تھے۔ جب جلسے کے بعد ہم لوگ بیٹھے تو ہمارے کیرلا علاقے کے ایک صاحب تھے جو بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بڑے فکر مند انسان۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جو میں اس وقت اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اس کی باریکی کو سمجھیں۔ انہوں نے اعداد و شمار مجھ کو بتائے کہ مسلمانوں کی فلاں بستی جہاں کثیر آبادی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی فلاں بستی جہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، وہاں نشے کی شرح یہ ہے۔ اعداد و شمار انہوں نے بتائے۔ یہ نشے کی لت اتنی عام ہو گئی، خود ہمارے شہر مالیگاؤں میں ہم لوگوں نے نشے کے خلاف مہم چلائی، اس لیے کہ وہاں بھی نشے کی لت عام ہو رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نشہ کر رہے ہیں۔ 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، اتنی کم عمری میں نشے کی لت لگ رہی ہے۔ اور مسلمان دکاندار، میڈیکل اسٹور چلانے والے خود مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ جان رہے ہیں کہ یہ بچہ نشہ کرے گا، یہ دوا لے کر جا رہا ہے، نشہ کرے گا، لیکن صرف اپنے فائدے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ کو اعداد و شمار بتائے، تفصیل بتائی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص، کسی مسلمان بستی سے 10 نوجوان، 20 نوجوان گرفتار کر لیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اور 5 سال، 10 سال، 15 سال جیل میں رہے، ان کی جوانی برباد ہو گئی، ان کا کاروبار برباد ہو گیا، ذہنی نفسیاتی طریقے پر وہ برباد ہو گئے۔ لیکن یہ 10، 12، 15 مسلمان ہوتے تھے ایک بستی سے، جو جہاں زیادہ مسلمان ہیں، گرفتاری ہوئی اور ان کو جیل میں رکھا گیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس نشے کے ذریعے
ہمارے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو جیل بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نشے کی لت کی وجہ سے یہ اپنی موت خود مر جانے والے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس تیز رفتاری کے ساتھ نشے کی یہ لت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک سوچا سمجھا ذہن ہے، اس کے پیچھے ایک سوچا سمجھا ذہن کار فرما ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان نشے کی اس لت کو عام کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اپنے شہر میں اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی تو یہاں تک بات سامنے آئی کہ بہت سی مسلمان عورتیں، برقع پہننے والی عورتیں، وہ تک نشے کی چیزیں لا کر مسلمانوں کے معاشرے میں بیچ رہی ہیں، اور اپنے برقعے کا، اپنے پردے کا فائدہ اٹھا کر وہ نشے کی دواؤں کو، نشے کی چیزوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ بات کہاں تک پہنچ چکی اور کس طرح مال کی حرص و ہوس ہمیں تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی نشے کی چیزیں اس ملک میں پکڑی گئی، بندرگاہوں پہ پکڑی گئی، کئی ہزار کروڑ کی نشے کی ادویات پکڑی گئی، اور نشہ پھیلانے اور بڑھانے والی چیزیں پکڑی گئی۔ پارلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں سوالات ہوئے، آواز اٹھائی گئی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کارروائی نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور نشہ کرنے والی ہماری یہ قوم، ہمارے یہ نوجوان اگلی زندگی میں کون سا کارنامہ انجام دے پائیں گے، کس طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو، 10 نوجوانوں کو دیکھیے تو 8 ایسے ہیں جو گٹکا کھا رہے ہیں، 8 ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیماریوں کا اور اپنی تباہی اور بربادی کا خود اپنے ہاتھ سے انتظام کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، نہ کوئی روک رہا ہے، نہ کوئی ٹوک رہا ہے، نہ کوئی اس پر متوجہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، اس کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ برائی جہاں ہو رہی ہو اس پر متوجہ کیجئے، غلط کاری جہاں ہو رہی ہو متوجہ کیجئے، زناکاری جہاں ہو رہی ہو اس پر روک لگانے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اگر نشے میں، بے حیائی میں، بدکاری میں، زناکاری میں پڑ جائے گا تو پھر ہمارے سماج اور معاشرے کو کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی۔ صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی تباہی کو، اپنی موت کو، عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو لہو و لعب، عیاشی، مستی کر کے سوئیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کو خنزیروں اور بندروں کی شکل میں اٹھائے گا، یعنی شکل صورت مسخ کر دی جائے گی۔ 2 جانوروں کا تذکرہ ہے، خنزیر اور بندر۔ لالچ کی وجہ سے اور بے حیائی کی وجہ سے، خواہشات کی کثرت کی وجہ سے خنزیر کی شکل دے دی جائے گی، اور حرص و ہوس اور لالچ اور کھیل تماشے اور مستی کی وجہ سے بندر کی شکل دی جائے گی۔ ان 2 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، کہ یہ جو شکل مسخ کی جائے گی، بندر کی شکل بنا دی گئی، خنزیر کی شکل بنا دی گئی، کیوں؟ ارشاد فرمایا حرام کاموں کو حلال کرنے کی وجہ سے، بے حیائی میں پڑنے کی وجہ سے، غلط کاری میں پڑنے کی وجہ سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور اگلا ٹکڑا ارشاد فرمایا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، اور گانے بجانے والی عورتوں اور کھیل تماشوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے، یعنی
بے حیائی، زناکاری، بدکاری میں پڑ جائیں گے، گانے بجانے میں پڑ جائیں گے، موسیقی اور میوزک میں پڑ جائیں گے، غلط باتوں کی طرف قدم ان کے اٹھتے چلے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا سود خوری کی وجہ سے سودی لین دین عام ہو جائے گا، سود ہم سماج اور معاشرے میں غالب آتا چلا جائے گا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرُ اور ریشمی لباس عام ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ شراب پی جائے گی، یعنی نشے کی کثرت ہو جائے گی۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ لوگوں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ غور کیجئے کہ کیا ہمارا معاشرہ ان برائیوں کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے؟ کیا حرام حلال نہیں کیا جا رہا ہے؟ بے حیائی بدکاری میں لوگ نہیں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیا یہ صورتحال نہیں ہو گئی کہ سودی لین دین بڑھ گیا؟ ہمارے یہاں رمضان میں اور شوال میں اور اس سے پہلے شعبان میں 3 مہینے میں 53 واقعات خودکشی کے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا شہر دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 53 واقعات جو آن ریکارڈ ہوئے، 53 واقعات خودکشی کے، اور اکثر مسلمان خودکشی کر کے مرنے والے، اس میں عورتیں بھی۔ جب ہم لوگوں کو ان واقعات کا پتہ چلا اور اس پر ہم لوگوں نے کچھ کام شروع کیا، غور و فکر کیا، بیٹھے، میٹنگیں کی، علماء کو جمع کیا، تو اس کی تہ میں اترنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ واقعات عام طریقے پر سودی قرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئے، یا بلیک میلنگ کی وجہ سے ہوئے کہ ناجائز اور حرام تعلقات ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور پیسے دیے گئے، اور پھر بات جب بہت بڑھ گئی اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو خودکشی کر لی۔ عورتوں نے خودکشی کر لی، مردوں نے خودکشی کر لی، اور ایک وجہ اس میں معلوم ہوئی سودی قرض۔ اور یہ پتہ چلا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسی کو کاروبار بنا لیا کہ پیسے دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں اور اس پر سود لے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں، یہی ان کا کاروبار ہے۔ پیسے دے رہے ہیں اور اس پر سود وصول کر رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیسی سنگین صورتحال ہے۔ قرآن پاک نے جس چیز کو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان قرار دیا، آج مسلمان اسی سودی لین دین میں مبتلا، اور سودی لین دین کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہے۔ بچت گٹ اسکیم آپ کے علاقوں میں چل رہی ہے، اس میں بھی سود پر قرض دیا جا رہا ہے، قرض لیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، اور مسلمان عورتوں کی عصمت دری اور ان کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ یہ سودی قرض کس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی اس کی وجہ سے پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگ خودکشی کر کے مرنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے اعلان کیا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سودی نظام کو مٹاتا ہے اور صدقات کے نظام کو بڑھاتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سود کا نظام استحصال کا نظام ہے، سود کا نظام غریبوں کا خون چوسنا ہے، سود کا نظام لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، پریشان حالوں کو اور پریشان کرنا ہے۔ اور اس کے بالمقابل امداد باہمی کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، لوگوں کی مدد کا نظام ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا نظام ہے، بیواؤں اور غریبوں اور یتیموں کی کفالت کا نظام ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی نظام کو تو مٹائے گا اور صدقات کے نظام کو بڑھائے گا، یعنی جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، غریبوں کے کام آئیں گے، محتاجوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بیواؤں کا بجھا ہوا چولہا جلائیں گے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، جو لوگ
مقروضوں کے لیے آگے آ کر امداد کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا، ان کے مال میں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ امداد باہمی کا نظام اسلامی معاشرے کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ کے کام پر مددگار نہ بنو، معصیت کے کام پر مددگار نہ بنو، گناہ کی چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک نہ بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی، تقوی، اچھائی، اس میں مددگار بنو، ایک دوسرے کی امداد کے لیے آگے آؤ۔ اگر آج کوئی پریشان حال ہے اور تم اس کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں آسانی عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ آخرت کی مصیبت آسان کر دے گا، اللہ آخرت کی مشکل کو آسان کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے مددگار ہیں تو اللہ آپ کا مددگار ہے۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کے لیے مفید ہیں، معاون ہیں، معین ہیں، مددگار ہیں، اللہ کی مدد کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر آپ خود غرض بن گئے، مفاد پرست بن گئے، اپنے لیے جینے والے بن گئے، آپ کا ذہن یہ ہو کہ بس مجھ کو آسانی ملے، مجھ کو سہولت ملے، مجھ کو عافیت ملے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں نہ اچھے مسلمان ہیں، نہ اچھے انسان ہیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر مدد کا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، استحصال کے نظام کو، سودی نظام کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ غور کیجئے کہ کہاں کہاں اس کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہوتی۔ ایک واقعہ ابھی مجھ کو یاد آ گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں خودکشی کی کئی وارداتیں ہوئی۔ میں کسی محلے میں گیا ہوا تھا کسی کام سے، تو لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ابھی کل یہاں خودکشی کا ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، اور جس نے خودکشی کی تھی میں اس کو جانتا بھی تھا، واقف تھا اچھی طرح، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس خودکشی کی خبر بھی مل چکی تھی، اور معلوم ہوا کہ اس اہلیہ بھی، والدہ بوڑھی ہیں وہ بھی، اور گھر کے سب افراد، ظاہر ہے کہ نوجوان تھا اور خودکشی کر کے مر گیا، سب بہت زیادہ صدمے میں، غم میں۔ تو میں ان کے گھر چلا گیا اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے میں نے تسلی کی باتیں کہی۔ جب میں نے گفتگو شروع کی تو اندر سے وہ سب عورتیں مستورات سب رونے لگیں، ان کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ غم، صدمہ نہایت درجہ بڑھا ہوا تھا۔ جہاں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا، جو مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو اپنی گفتگو تھوڑی دیر میں مکمل کر لی اور دعا کرا دی۔ اور جب دعا کرا کر میں اٹھنے لگا تو جو سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک چھوٹی بچی نے رونا شروع کیا، اور بمشکل 5 سال کی بچی رہی ہوگی، اور زار و قطار رونے لگی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت میرے ابو کو واپس لا دو، میرے ابو کو واپس لا دو، رو رو کر وہ کہہ رہی ہے۔ اس کا رونا سن کر دوسری بچی رونے لگی، وہ 7-8 سال کی بچی ہوگی، وہ کہتی تھی میرے ابو کہاں چلے گئے، میرے ابو کہاں چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ جس نے خودکشی کی ہے یہ بچیاں انہی کی ہیں، 4 بچیاں ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ وہ سب بچیاں چاروں جو نوعمر تھی
وہ بیچاری مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، اور وہ بچی جو بالکل نوعمر 5-6 سال کی تھی، بار بار وہ کہتی تھی میرے ابو کو واپس لا دیں، میرے ابو کو واپس لا دیں۔ ان کا رونا بلکنا دیکھ کر خود میں بے قرار ہو گیا اور اشک بار ہو گیا۔ وہ رات میں سو نہیں سکا، ان بچیوں کی وہ دردناک آوازیں، ان کی صدائیں کان میں گونجتی رہیں، اور پتہ یہ چلا کہ ان کے والد نے جو خودکشی کی وہ یہی سودی قرض کی وجہ سے خودکشی کی۔ قرض والے نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور دباؤ بنانا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارے نے خودکشی کر لی۔ وہ تو مر گیا، لیکن وہ جو بچیاں پیچھے رہ گئیں، بچہ رہ گیا، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے۔ اب بھی مجھ کو ان بچیوں کی آواز کان میں سنائی دیتی ہے، اور ان کی یہ پکار کہ میرے ابو کو واپس لا دیں، میرے ابو کو واپس بلا دیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے دردناک واقعات ہیں۔ کبھی آپ سماج میں نکل کر دیکھیے کہ ہمارے پیسوں کی ہوس کتنے معصوموں کی زندگیوں کی خوشیاں چھین لے رہی ہیں۔ کتنے بچے بچیاں ہیں جن کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ کتنے معصوم اور نونہال ایسے ہیں کہ جن کے سروں سے سائے اٹھ جا رہے ہیں۔ مال کی ہوس اور روپے پیسے کی ہوس انسانوں کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ کیا یہ ایک مسلمان کا طرز زندگی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس قدر مجبور کرے کہ بالآخر وہ خودکشی کر کے مرنے پر مجبور ہو جائے؟ سود اس قدر وصول کیا جائے کہ برسوں تک سود بھرتے بھرتے انسان عاجز آ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو، سودی معاملات کو ختم کر دو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سود کا ایک درہم جسے انسان کھاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سود ہے، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ وعیدیں کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ انسانوں کے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، سودی لین دین سے وہ بچیں۔ لیکن ہائے مال کی ہوس کہ جس نے ہمارے سماج اور معاشرے کو حرام مال کا راستہ دکھا دیا۔ سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، زمینوں پہ ناجائز قبضے بھی ہیں، دوسروں کی حق تلفی بھی ہے، وراثت کا مال ہڑپ کر لینا بھی ہے، اور غلط راہوں سے مال حرام اپنے گھر میں لانا بھی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کا جائزہ لو، ہر مسلمان اپنی آمدنی کے بارے میں فکر مند ہو۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کرو۔ پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ فرمایا ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ نے مسلمانوں کو وہ حکم دیا جو اس نے پیغمبروں کو حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ ہے کہ حلال چیزیں اختیار کرو، حرام کے قریب نہ جاؤ، مشتبہ کے قریب نہ جاؤ، رشوت کے قریب نہ جاؤ، غصب کے قریب نہ جاؤ، چوری کے قریب نہ جاؤ، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لو، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرو۔ اگر آج اپنے معاملات صاف رکھو گے، کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکو گے۔ اگر کوئی آدمی بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عمرہ پہ عمرہ کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات صاف نہیں ہیں، ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں مجرم، ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ معاملات صاف رکھو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دو،
یہ ذہن بنانا کہ نکاح کے موقع پر جہیز دے دیا گیا اور حق پورا ہو گیا، اب وراثت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں، غلط ذہن ہے۔ یہ ذہن نہایت واہیات ذہن ہے کہ ہم نے بہن کی شادی کر دی، جہیز دے دیا اور بس ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، ہرگز نہیں۔ وراثت کا حصہ ہر حال میں قائم ہے اور اسے ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو جہیز کا لین دین ہے، شادی بیاہ کی خرافات ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جہیز کے مطالبات کر رہے ہیں، جہیز کے سلسلے میں لمبی لمبی فہرست پیش کر رہے ہیں۔ جہیز کے لین دین نے آج یہ صورتحال بنا دی ہے کہ ہماری کتنی بچیاں، کتنی بہنیں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ان کے لیے معقول رشتے موجود نہیں، اس لیے کہ جہیز دینے کی، جہیز کا انتظام کرنے کی استطاعت نہیں۔ میرے بھائی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پیغمبر ایسے ہیں جو آئے ہیں تاکہ ان ہتھکڑیوں کو، بیڑیوں کو، زنجیروں کو کاٹ دیں جو لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھی ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ آپ ایک صاف ستھرا نظام عطا کریں، ایک پاکیزہ نظام عطا کریں۔ آپ تشریف لائے تھے تاکہ ساری زنجیروں کو، رسوم و رواج کو ختم فرما دیں۔ آپ تشریف لائے تھے تاکہ ایک پاکیزہ شریعت ہمیں عطا کریں، سنت کا ایسا نظام دیں کہ جس میں راحت ہو، رحمت ہو، جس میں عافیت ہو، جس میں سہولت ہو، جس میں ہر ایک کے لیے گنجائش ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام ہمیں عطا کیا، اور وہ ایسا نظام ہے جو بالکل آسان ہے، بالکل عافیت والا نظام ہے۔ نکاح کا نظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ نکاح آسان کر دیا گیا، نکاح کم خرچ والا بنا دیا گیا، نکاح میں کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کسی طرح کی بے دینی نہیں، کسی طرح کا اسراف نہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس نظام کو اپنے ہاتھوں سے الگ کر کے، اپنی زندگی سے الگ کر کے، اپنے سماج اور معاشرے سے الگ کر کے ایک رسم و رواج والا نظام پھر اختیار کر لیا۔ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، منگنی کی جا رہی ہے، اور پھر شور شرابہ ہو رہا ہے، ہنگامہ اور تماشا ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی واہیات رسمیں ہو رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اور انہی تقریبات کے ذریعے ناجائز تعلقات کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ کیسے کیسے واقعات روح فرسا ہمارے سماج اور معاشرے میں انہی تقریبات کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں، لیکن ہم اس پر متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کر دیا جائے، سنت کے مطابق انجام دیا جائے، مسجد میں نکاح ہو جائے، بارات نہ لے جائی جائے، لڑکی والوں کے ہاں طعام کا انتظام نہ کیا جائے، بالکل آسان نکاح ہو، کم خرچ والا نکاح ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک مہم بھی چلائی، آپ کے علاقے میں بھی وہ مہم چلی ماشاءاللہ، اور اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے، ملک میں بھی اس کے بہت اچھے اثرات ظاہر ہوئے۔ بعض جگہوں پر صرف چائے پر نکاح ہو گیا، بعض جگہ شربت پر نکاح ہو گیا، کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ منگنی کے لیے گئے اور وہاں نکاح ہو گیا، بالکل کم خرچ کا نکاح، سادگی کے ساتھ نکاح، اور اللہ نے اس کی برکت سے خوشگوار زندگی عطا فرما دی۔ یاد رکھیے گا، طاعت اور عبادت کی راہ پر چلنے کے نتیجے ہی میں خوشگوار زندگی ملے گی، اور اگر آپ تماشے کریں گے، اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، اگر آپ لہو و لعب میں لگیں گے، اور یہ جو آج کل نکاح شادی بیاہ کے موقع پر شریعت کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو پھر خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ خطبہ نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت فرماتے تھے، اور میں نے بھی شروع میں وہ آیت پڑھی تھی، اس میں ارشاد ہے
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی رسم و رواج کے راستے پر نہ چلو، یعنی غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، اسراف اور فضول خرچی کو نہ اختیار کرو، سادگی کے ساتھ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرو، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور اپنی زبان سے ہمیشہ صاف ستھری سچی بات کہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو بنا دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانتا ہے وہی بڑی کامیابی پاتا ہے، یعنی دنیا میں خوشگوار زندگی اور آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت انہی کو نصیب ہوگی جو اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلیں گے۔ خطبہ نکاح میں یہ آیت تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ ہر رسم و رواج سے الگ ہو کر نکاح کی تقریب انجام دو، اپنی اولادوں کا نکاح شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرو۔ سنت ہر زمانے میں تازہ ہے، سنت ہر زمانے میں زندہ ہے، سنت ہر زمانے میں ہمارے لیے راہ عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں نے دیکھا آپ نے بستی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا رکھے ہیں، بینر لگا رکھے ہیں، آئی لو محمد لکھوا رکھا ہے۔ یہ آپ کا ایمانی جذبہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ محبت صرف کپڑے کے ایک ٹکڑے تک ہے، کاغذ کے ایک ٹکڑے تک ہے؟ کیا صرف یہ اعلان اور اظہار کے لیے ہے کہ آپ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کی یہ محبت آپ کے عمل میں جھلکنی چاہیے، آپ کی تقریبات میں جھلکنی چاہیے، آپ کے کردار میں جھلکنی چاہیے، آپ کے معاشرے میں نظر آنی چاہیے، آپ کی گفتگو میں اس کا اظہار ہو، آپ کے گھر میں اس کا اظہار ہو، آپ کے معاشرے اور سماج میں اس کا اظہار ہو۔ آپ دکاندار ہوں تو آپ کی دکانداری پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کی تجارت پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، شادی ہو یا غمی ہو، خوشی ہو یا رنج ہو، ہر حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، تب آپ کی محبت ثابت ہو سکے گی، اور یہ محبت آپ کو سرخروئی دلائے گی۔ اگر صرف اعلان ہوگا، دعویٰ ہوگا اور عمل نہیں ہوگا، قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے دور ہوں۔ آپ پڑھیے صحیح حدیث میں یہ بات آئی کہ قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، اور وہ حوض کوثر اس کی شان کیا ہوگی حدیثوں میں پڑھیے، اس کا پانی کیسا ہوگا حدیثوں میں پڑھیے۔ ارشاد ہے ماؤه اشد بیاضا من اللبن واحلا من العسل وآنیته كنجوم السماء کثرة واضاءة۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہاں جو پلانے کے لیے برتن پیالے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، یعنی بہت زیادہ بھی ہوں گے، اور آسمان کے ستاروں کی طرح وہ برتن چمک رہے ہوں گے، اور ان برتنوں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور کے دست مبارک میں وہ برتن ہوں گے، اور آپ ان برتنوں کے ذریعے اپنی امت کو جام کوثر عنایت فرما رہے ہوں گے، اور اس جام کوثر کو جو پی لے گا، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پینے کے بعد پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا،
ایسی کیفیت اس جام کوثر کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور امت پیش ہو رہی ہوگی اور آپ جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، آپ کی امت کے افراد ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو پیچھے ہٹانے لگیں گے، فرشتے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آنے دو، یہ لوگ بھی میری امت کے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میری امت سے ہیں، آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ان لوگوں نے آپ کے بعد غلط راستے اپنائے، بدعت کے طریقے اختیار کیے، یہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پی سکتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر ان کو نصیب ہو۔ غور کیجئے کہ اگر آج ہمارا دعوے محبت جھوٹا ہوگا، کل اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے اور آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینے سے خدا نخواستہ ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنی محبت کا اظہار، اپنی محبت کا اعلان ضرور کریں، مگر اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات کو آپ سادگی کے ساتھ انجام دیں، شریعت پر، سنت پر عمل ہو۔ ہر زمانے میں یہی راہ عمل ہے۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، حضرت شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ آدمی، پیر، ہزاروں لوگ ان سے بیعت تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون ان کی خدمت میں گئی اور پردے کے پیچھے سے ان سے کہنے لگی کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آئی ہوں، مرید ہونے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھ کو ذرا بیعت فرما لیں، مرید کر لیں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ الفاظ کہتا ہوں بیعت کے، توبہ کے، تم ان کو دہرا لو۔ اسی طرح عورتوں کو بیعت کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پردے کے پیچھے سے بیعت فرماتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں الفاظ کہتا ہوں، تم دہرا لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوں۔ بہت بوڑھی عورت تھی اور عقیدت محبت تھی، اس لیے اس نے ایسا کہا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں، چونکہ وہ متبع سنت شریعت بزرگ تھے، اس لیے ایسا فرمایا۔ ورنہ جو جعلی نقلی پیر ہوئے ہیں آج کل پھرتے رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ آ جائیں آ جائیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب جائز ہو گیا، عورتوں سے پردہ جو ہے انہوں نے ترک فرما دیا، اور یہ اظہار کرنے لگے کہ ہم پیر ہیں تو مریدوں کو پہچاننا ضروری ہے، مرید مردوں کو بھی، مرید عورتوں کو بھی، تاکہ قیامت کے دن سفارش کر سکیں۔ یہ دیکھیے، شیطان جو گمراہ کرتا ہے وہ بھی نیا نیا نسخہ دماغ میں پیدا کرتا ہے، اور ایسے جعلی پیر خوب پھر رہے ہیں۔ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے پیر صاحب۔ ایسے پیر صاحب سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نقلی مال ہے، میڈ ان چائنا مال، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ اگر نقلی پیر کے حصے میں آپ چلے گئے تو وہ تو بیچارہ خود غلط راہ پہ جا رہا ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ۔ ان کا مقصد تو بس ایک ہے کہ نظر و نیاز ملے۔ ہمارے ہاں ایک آتے تھے پیر صاحب، میرے بچپن کا قصہ ہے، مشہور تھا، وہ جلسے میں تقریر فرماتے تھے، پھر اس کے بعد ٹوپیاں نکالتے تھے، اور ٹوپیوں کے بارے میں اعلان ہوتا تھا 551 روپیہ دیجئے، جنتی ٹوپی لیجئے، اور جو یہ ٹوپی خرید لے گا سیدھے جنت میں جائے گا۔ بھلا بتائیے، ایک ٹوپی خریدیے اور سیدھے جنت میں جائیے، پیر صاحب کی ٹوپی خرید لیجئے، جنت میں جائیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے نقلی اور جعلی پیر ہیں وہ ویسے نہیں تھے، جو بزرگ تھے ہمارے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔
انہوں نے کہا کہ بڑی بی سے کہا کہ نہیں، آپ پردے کے پیچھے رہیں، ہم گفتگو کر لیں گے، ہم آپ کو الفاظ کہلوا دیں گے اور آپ بیعت ہو جائیں۔ وہ عورت بھی ذرا پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت بوڑھے ہیں اور میری عمر بھی بہت ہو چکی ہے، میں بھی بہت بوڑھی ہوں، اس لیے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ مجھ کو صرف برکت کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی اجازت دے دیں اور بیعت کے الفاظ کہلوا دیں۔ اب سنیے اس خاتون کے اس کہنے کے جواب میں ان بزرگ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندی، یہ بات سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ حضور کی سنت کل بھی جوان تھی، آج بھی جوان ہے۔ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ شریعت و سنت پر عمل ہوگا، راستہ شریعت و سنت کا ہے۔ نکاح سے جڑی ہوئی ہر چیز میں شریعت کی پابندی کیجیے، رشتے کے انتخاب میں بھی شریعت کی پابندی کیجیے۔ یہ نہیں کہ لمبی فہرست نکال کے دے دی کہ ہماری دلہن ایسی ہو ایسی ہو۔ یہ جو آج کل ہمارے نوجوان ہیں وہ 72 قسم کی ان کی فرمائش ہوتی ہے، لمبی لسٹ ہے ان کے پاس، گوری ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، 72 ایسی صفات جس پر سوائے جنت کی حور کے کوئی کھرا نہ اترے، وہ لسٹ پیش کی جاتی ہے۔ خود چاہے کالے کلوٹے جگ جیون رام ہوں، لیکن ان کو چاہیے حور پری، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی خوبصورت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، چاہے سیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، کردار نام کی کوئی چیز نہ ہو، بھلائی نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ارے اللہ کے بندے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال، حسن و جمال اور اونچے حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کو مناسب قرار نہیں دیا۔ یہ بنیادیں نہیں، بنیادیں دین ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ جو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جو مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے اللہ اس کو فقیر کر دیتا ہے، اور جو حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حسن و جمال اس کو تباہی بربادی سے دوچار کر دے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں کا ذہن بگڑا ہوا ہے۔ سیرت، کردار، بھلائی، اچھائی یہ معیار نہیں، معیار کچھ اور ہم نے بنا لیے، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کی خرافات۔ ابھی ہمارے یہاں ایک عزیز جو تھوڑا بیچارہ ذہن جس کا دینداری کا ہے، لیکن گھر کے لوگ اسراف فضول خرچی کرنے والے، وہ لے کے آیا کارڈ کے، دیکھیے اتنا مہنگا شادی کا کارڈ چھپا ہے، اور اپنی فکر کا اظہار کیا، واقعی مہنگا کارڈ، اور پتہ چلا کہ 3.5 لاکھ روپے کارڈ پر خرچ ہوئے۔ بھلا بتائیے، ایک صاحب تو یہ تو پھر بھی ذرا سا ہلکا واقعہ ہے، ایک صاحب نے بمبئی سے ایک شادی کا کارڈ بھیجا، وہ اتنا موٹا تازہ صحت مند معلوم ہوتا تھا، لہیم شہیم پہلوان ہے، اور میں نے تو سمجھا پہلے کہ اس کے اندر کوئی کتاب ہدیہ کی گئی ہے۔ میں بھی ذرا خوش ہوا کہ اندر کتاب موجود ہے، چلیے کسی کو تو یہ خیال آیا کہ مولانا کو کتاب دینی چاہیے تحفے میں۔ تو ہاں، ورنہ ہم لوگوں کے ہاں تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ پیر صاحبی سے قرض بھی مانگ کے لے کے جائے گی۔ ہم لوگوں کا تو حال بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو میں نے سوچا کتاب ہے، اب اس میں جب دیکھا تو دعوت نامہ بھی بہت موٹا تازہ صحت مند قسم کا۔ معلوم ہوا کہ ایک کارڈ کی چھپائی پہ 1200 روپے خرچ ہوئے، اور ہزاروں کارڈ چھپے ہیں۔ غور کیجیے، اور یہ بھی کئی سال پہلے کا آپ کو قصہ سنا رہا ہوں۔ کتنا فضول خرچی ہو رہی ہے، کتنا مال برباد ہو رہا ہے۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا کئی سال پہلے، وہ دولہا آیا، وہ لہیم شہیم تھا دولہا بھی،
ذرا ہٹا کٹا قسم کا، اور چہرہ اوپر سے نیچے تک کہیں سے دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ اندر کون سی مخلوق ہے. اور جب وہ آ رہا تھا تو معلوم ہو رہا تھا گنپتی چلی آ رہی ہے، ایسا بالکل لہنگ شہنگ تو ویسے ہی تھا، اوپر سے صحرا دکھ ہی نہیں رہا ہے. صحرا پہن کے آتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، فرشتہ ہے، انسان ہے، جنات ہے. انسان بھی ہے تو مذکر ہے، مؤنث ہے، کوئی تیسری مخلوق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. وہ چلا آ رہا ہے. ارے کون سا تم نے ایسا غلط کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ گئے؟ کوئی تو ایسا کرتوت ہے تمہارا کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، صحرا پہن کے چلا. اچھا تو وہ جو سنا رہا تھا کئی سال پہلے کا وہ قصہ ہے. تو جب میں نے معلوم کیا کہ بھئی اتنا صحرا اس نے پہن رکھا ہے، یہ صحرا کتنے کا ہے، تو پتہ چلا 50,000 کا ہے. 2 گھنٹے کے لیے 50,000 برباد کر دیے. امت میں کتنی غربت ہے، کتنے لوگ مفلوق الحال ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں. ہم اپنی آسائشوں پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی آرزوؤں پر، اپنی امنگوں پہ خرچ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی خیال کریں، کوئی رسم نہیں ہوتی ہے تو یہ بہنیں اس میں بہت زیادہ اصرار، اور ان کی طرف سے ہر طرح اس میں ضد، اور اس کے آگے تو پھر مرد ویسے بھی ہار جاتے ہیں. باہر چاہے جتنا اپنے آپ کو پہلوان ثابت کریں، وہاں تو جا کے کہتے ہیں کہ پیر صاحب سے تو دکھاوے کے لیے بیعت ہو گیا، اصل بیعت تو میری آپ ہی سے ہے، آپ ہی سے مرید ہوں، آپ کا اطاعت مند سعادت مند مرید. پہلے لوگ کہتے تھے سعادت مند اولاد، یہ اولاد بہت سعادت مند ہے. سعادت مند اولادوں کا دور ختم ہو گیا، سعادت مند شوہروں کا دور شروع ہو گیا. سعادت مند شوہر اتنے سعادت مند، بیوی کہتی ہے بیٹھ جاؤ، یہ بیچارے لیٹ جاتے ہیں. بیوی کہے اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی اطاعت. تو عورتیں جو ہیں ضد کرتی ہیں، اس ضد کے آگے ہار جاتے ہیں، اور ہار جاتے ہیں. اور پھر رسم و رواج اور اسراف اور فضول خرچی، ان سب چیزوں کو اپنے معاشرے سے دور کیجیے. صاف ستھرا نظام شریعت کے مطابق نکاح اختیار کیجیے کہ اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں نسلوں کی حفاظت ہے، اسی میں نیک صالح اولاد کی نعمت کا میسر آنا ہے. ایک بزرگ کے تذکرے میں جو بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم جن کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے والد اپنی نوجوانی کے زمانے میں راستے سے گزر رہے تھے، اور تنگی کا زمانہ تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا، گزر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ندی کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا چلا رہا ہے. اب یہ بیچارے وہاں سے گزر رہے ہیں، فاقے کی حالت ہے، تنگی ہے، بھوکے ہیں. بس انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سیب اٹھا لیا، اور سیب اٹھا کر انہوں نے کھا لیا. چونکہ زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت خیال نہیں گیا. جب سیب کھا چکے تو اچانک خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، میں نے بغیر اجازت استعمال کر لیا ہے، اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی. بس یہ خیال آنا تھا کہ ڈر گئے، اور ندی کے کنارے کنارے چلے کہ جہاں سے یہ بہہ کر آیا ہوگا اس کے مالک سے اپنا قصور معاف کرا لوں گا. گئے، ایک سیب کا باغ ملا، اس کے مالک سے ملاقات ہوئی. کہا کہ میں بہت بھوکا تھا، آپ کے باغ کا سیب بہہ کر آ رہا تھا، میں نے کھا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرا قصور معاف کر دیں. باغ کا مالک بھی نیک انسان تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ یہ متقی نوجوان ہے. کہنے لگا کہ ایسے میں نہیں معاف کروں گا، آپ کو میرے باغ میں نوکری کرنی پڑے گی، اور آپ کو ملازمت کرنی پڑے گی، محنت مزدوری کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، اب اگر آپ یہ شرط رکھتے ہیں میں راضی ہوں. چنانچہ وہ باغ میں کام کرنے لگے. کچھ عرصے تک باغ کے مالک نے دیکھا اور جانچا پرکھا،
پھر ایک دن بلا کر کہنے لگا کہ تم نے ایک شرط تو پوری کر دی، لیکن میری ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ کہ میری لڑکی ہے، وہ بھی جوان ہے، مگر بہری ہے، اندھی ہے اور لنگڑی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی۔ اگر تم شادی کرو گے تب تمہارا قصور معاف ہوگا، ورنہ نہیں معاف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو غلطی ہو چکی، آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، آنکھ والی ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی معذوری نہیں، کسی طرح کی کوئی محتاجی نہیں، بس گھبرا کر واپس آ گئے اور باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے اور لنگڑی ہے اور بہری ہے، لیکن وہاں تو کسی طرح کا کوئی عذر، کوئی محتاجی، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ سنو، میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی نیک اور متقی شوہر ملے، اور میں نے تمہاری نیکی اور تقوی کو دیکھا، اس لیے تم کو چنا، اور میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات اس لیے کہی کہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے، اور آج تک میری بیٹی نے کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس لیے وہ بہری ہے، اور میری بیٹی کبھی کسی غلط کام کی طرف نہیں گئی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ میں نے اس لیے یہ تعبیر اختیار کی تھی اور تمہاری نیکی کی مزید آزمائش کی۔ اب جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک لڑکی اور اس نیک اور متقی نوجوان کے اس رشتے میں برکت عطا فرمائی، اور پھر ان کو ایسی اولاد عطا کی جن کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی۔ یہ ہے وہ چیز جو سنانا چاہتا تھا کہ اگر نکاح شادی بیاہ آسان ہوں گے اور نیکی اور تقوی کی راہ پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں برکت پیدا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے سماج اور معاشرے پر نگاہ ہمیں ڈالنی چاہیے، اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہوگا۔ یہ تو میں نے شادی بیاہ کا تذکرہ آیا تو یہ چند باتیں عرض کی، چونکہ الیکشن بھی قریب ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے میں الیکشن کے موقع پر بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، اور الیکشن کی بنیاد پر بہت سی عداوتیں بھی جنم لیتی ہیں، آپس میں دشمنی بھی پیدا کر دی جاتی ہے جو نہایت نقصان دہ ہے۔ قرآن مجید میں تو ہم کو یہ بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ، اختلاف نہ کرو۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد ہوا کہ تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا، تمہاری دہشت ختم ہو جائے گی، تمہارا وزن، تمہارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ سیاسی جماعتوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر مسلمان لڑ رہے ہیں، سیاسی پارٹی والے تو موج مستی کر رہے ہیں، خوب ان کو اقتدار کے مزے مل رہے ہیں، خوب عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنی جگہ پر مست ہیں، اور ہمارا مسلمان بھائی بیچارہ ان سیاسی پارٹیوں کے نام پر، نیتاؤں کے نام پر گلی کوچوں میں لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی، ایک دوسرے سے دشمنی، اس درجہ دشمنی کے مرتے مرتے مر جا رہے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کا منہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں۔ اس راستے پر نہ چلیے۔ مسلمانوں کے اندر عداوت اور دشمنی ہمیشہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے، اختلاف ہمارے لیے نقصان دہ۔ یاد رکھنا، جب تک ہم متحد تھے زمانہ ہماری ٹھوکروں میں تھا، اور جب سے ہم منتشر ہوئے ہیں ہم زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے، ہم زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے،
اور جو چاہ رہا ہے ہمیں استعمال کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے ہم پر یلغار کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے ہم کو قدموں تلے رون کر گزر جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی جو لیڈر بن رہے ہیں وہ ایسے کہ بس الامان والحفیظ۔ ارے قوم کی کچھ ہمدردی پیدا کیجئے، اپنے اندر کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ سب ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں، محنت کرنے والے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ عام طریقے پر ایسے ہیں جو اپنی مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے سیاسی کام کر رہے ہیں، اور پھر آپس میں اختلافات، انتشار، بغض، عداوت کے تماشے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو لوگ سیاسی کاموں میں ہیں ان کو مبارک ہو، آپ کیجئے۔ سیاست بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے سیاسی کام کریں۔ ایسے جو لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ۔ وہ ہے نا، کسی ظریف آدمی سے کسی ایسے ہی سیاسی لیڈر نے پوچھ لیا، ایسے ہی خود غرض مفاد پرست رہا ہوگا، اس نے پوچھ لیا کہ ارے ذرا بتاؤ، یہ جو جہنم ہم کہتے ہیں تو یہ جہنم ہے یا جہنم ہے؟ بعض لوگ جہنم بھی بولتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ یہ جہنم ہے زبر سے کہ جہنم ہے پیش کے ساتھ۔ تو وہ بڑا مزاحی آدمی تھا جس سے اس نے پوچھا، اس نے جواب دیا بڑا بہترین، کہنے لگا کہ لیڈر صاحب آپ کو اس سے کیا مطلب کہ زبر ہے کہ پیش ہے، جہنم ہے کہ جہنم ہے؟ آپ کو جانا بہرحال وہی ہے، اس لیے چھٹی کیجیے، چاہے زبر ہو چاہے پیش ہو، چاہے جہنم ہو چاہے جہنم ہو، ٹھکانہ آپ کا وہی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے، چاہے زبر لگائیے چاہے پیش لگائیے۔ تو جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے مفید ہو۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان سیاسی پارٹیوں کی ورکری کرتے ہوئے آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اس سے بہت بچیے۔ آپ جہاں رہیں اپنی قوم کے لیے رہیں، آپ جہاں رہیں اپنی ملت کے لیے رہیں۔ آپ سیاست کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کریں، اور آپس کی دشمنی سے، آپس کے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ آپس کی دشمنی، آپس کا اختلاف، آپس کا فساد یہ موم دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے خود اس کی تشریح کی کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی چیز نہیں ہے، یہ دین کو موم دینے والی چیز ہے۔ یعنی آپس کا اختلاف آپ کے دین کو برباد کرے گا، آپ کی دینداری کو برباد کرے گا، آپ کا اختلاف آپ کے تقوی کو، آپ کے دل کی کیفیت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے آپس کے انتشار اور اختلاف کو دور کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے۔ اس وقت حالات بہت ناسازگار ہیں اور ملک دو راہے پر کھڑا ہوا ہے، ملت بے بسی سے دوچار ہے، کتنی صورتحال سنگین ہو چکی ہے، ہماری ساری وقف جائیدادوں پر یلغار ہے، مسجدیں، مدرسے، قبرستان، عیدگاہیں سب معرض خطر میں۔ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کا رویہ ہر دن کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ایسی نازک صورتحال میں ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشرے کو برائی سے پاک کرنا ہوگا، ہمیں اللہ واحد کی طرف اپنے تمام تر گناہوں سے رجوع کرتے ہوئے لوٹ جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنسو بہانے ہوں گے،
آج تک جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. آج میں آپ سے دردمندانہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج اللہ کے آگے سچی توبہ کر لیجیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، آج سے گناہ چھوڑ دیجیے، آج سے معصیت سے ہاتھ اٹھا لیجیے. تمام بھائی، تمام بہنیں، عالم، جاہل، حاکم، محکوم، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی کریں، گرم آنسو بہائیں، خدا تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور قصور کو معاف کرائیں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاک پروردگار کی شان رحمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب گنہگار خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندے کے گناہ کو مٹا دو، اس لیے کہ یہ گنہگار تو ہے مگر یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین تیرے گناہ سے بھر جائے، زمین و آسمان کے بیچ کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، اور پھر تو آئے اور مجھ سے کہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں معاف کر دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا کریم پروردگار کیسا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال رہا تھا تو شیطان نے قسم کھائی اور اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہوئے کہا، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان سرکشی کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا ہے، قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اس کے جلال کی قسم کھا رہا ہے، اور کہتا ہے اللہ تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، میں ہمیشہ بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، تیرے بندوں کو راہ سے ہٹاتا رہوں گا. جانتے ہو مسلمانوں، اللہ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح حدیث میں اللہ نے بھی قسم کھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي. کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے گناہ کی معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا. شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بندوں کی روح ان کے جسم ہے میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ نے قسم کھائی کہ میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کروں گا جب تک کہ وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کروں گا، توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کروں گا. قرآن پاک میں مومنوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ بوقت سحر خدا کے آگے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. میرے بھائی آج اگر آپ آئے ہیں اور آپ نے ایمانی اور قرآنی بات سنی ہے، اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کے ارشادات سنے تو آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، صدق دل سے توبہ، سچے دل سے توبہ، اللہ سے معافی مانگی. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا.
اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر اپنی عاقبت کی درستگی کی التجا پیش کرو۔ یہی راستہ ہے کامیابی کا، یہی راستہ ہے ہمارے لیے سرخروئی کا، یہی راستہ ہے ہمارے لیے ان مشکل حالات سے آزادی اور نجات کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر نظم ہو رہا ہے، آپ تمام اجلاس کے اس آخری حصے میں خدا تعالیٰ کے آگے اہتمام سے دعا مانگیں، توبہ کریں اور ایک عزم لے کر جائیں کہ اچھی زندگی گزارنی ہے، اچھے اخلاق اپنانے، اچھے اعمال پر قائم ہونا ہے، اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی فکر کرنی اور جہاں تک ہو سکے برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی۔ ہر مسلمان کو دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بن کر جینا ہوگا۔ یہاں سے یہ عزم لے کر جائیے، یہ جذبہ لے کر جائیے، یہ پیغام لے کر جائیے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بعد اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی پیدا کیجیے تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اصلاح معاشرہ کمیٹی ضلع جلگاؤں کے کنوینر حضرت مولانا نور محمد صاحب، قاری ظہیر صاحب اور فیض پور کے علماء مولانا طاہر صاحب، مولانا انس صاحب، مولانا نیاز صاحب اور پورے ضلع کے وہ علماء، مخلصین اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کارکنان، ذمہ داران جنہوں نے آج کے اس اجلاس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اسے کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کی، ہمارے وہ عزیز نوجوان جنہوں نے دن رات ایک کیا، اس میدان کو صاف ستھرا کیا، یہاں انتظامات کیے، خدمت انجام دی، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ان سب عزیزوں اور مخلصوں کو عافیت، نعمت، سہولت، نجات، مغفرت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے اثرات کو دور تک پہنچائے اور اس کو مزید مفید سے مفید تر بنائے اور اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو ایمان پر اور اسلام پر قائم رکھے اور ایمان و اسلام ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔